السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، مجدد اعتمادیہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماض الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب و شہر اللہ، شعبان و شہری، رمضان و شہر امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا یعنی رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، ہمارا آپ کا رب فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ہماری جان، ہمارا مال سب اللہ وحدہ لا شریک نے جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب خریدنے اور بیچنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اگر کوئی چیز بیچی، کسی نے خریدا، تو جس چیز کے عوض میں آپ نے بیچا ہے اس کے حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، اور جس رقم کے بدلے میں آپ نے بیچا ہے اس رقم کو جس نے بیچا ہے اس کے ہاتھ میں اس کی ذمہ داری ہو۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اللہ کہتا، میں نے تمہاری جانوں کو، تمہارے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ تو اب جنت ہماری ہے، اور ہماری جانیں، ہمارے مال سب اللہ وحدہ لا شریک کے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو چیز جس کی ہے اس کے حفاظت کی ذمہ داری اسی کی ہے۔ تو مال اور ہماری جان یہ اللہ نے خرید لیا، اس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ اور جنت ہماری ہے تو جنت کے حفاظت کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ ایک انسان ایک مکان بناتا ہے، سیمنٹ لایا، سریا لایا، مورنگ لایا، گٹی لائی، مزدور اور معراج مستری لے گئے، محنت و مشقت کر کے مکان بن کے تیار ہوا۔ اور جب مکان بن کے تیار ہو گیا تو اب مکان بنانے والے کے لیے سنہرا موقع ہے کہ وہ اس مکان میں جا کے رہے، عیش و آرام کرے۔ لیکن اگر کوئی دبنگ آدمی آ جائے اور جس نے مکان بنا کے تیار کیا اس کو دھکے دے کے مکان سے باہر نکال دے، خود مکان پہ قبضہ کر لے، تو دنیا کہے گی یہ بہت بڑا ظالم آدمی ہے۔ سیمنٹ کون لایا؟ مورنگ بجری کون لایا؟ لوہا کس نے مہیا کیا؟ مستری اور مزدور کون لے کے آیا؟ مکان بنانے میں محنت جافرشانی کس نے کی؟ اور جس نے کی ہے
اب اس کے بجائے یہ خود اس مکان کا مالک بن کے بیٹھ گیا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا آپ کا یہ جسم بھی ایک مکان ہی تو ہے. ایک ناپاک قطرے کے ذریعے باپ کے پشت سے ماں کے شکم میں یہ ناپاک قطرہ پہنچا، اور پھر رحمان و رحیم مولا نے اس ایک بوند کے قطرے کو کیسا خوبصورت رنگ، کیسا حسین روپ عطا فرمایا، چلنے کے لیے 2 مضبوط پیر عطا فرمائے، پکڑنے کے لیے 2 ہاتھ عطا فرمائے، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا فرمائیں، سننے کے لیے 2 کان عطا فرمائے، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، سونگھنے کے لیے ناک عطا فرمائی. اب یہ مکان بن کے تیار ہو گیا. اب چاہیے یہ کہ اس مکان میں جس نے بنایا ہے، جو اس مکان کا مالک ہے، اب وہ اس پہ تصرف کرے، مگر بجائے اس کے کہ خدا کے بتائے ہوئے مکان میں خدا کا تصرف چلے، شیطان کا تصرف چلتا ہے. اللہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، مگر بندہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ کہتا ہے گناہ کے قریب نہ جاؤ، مگر بندہ گناہ کرتا رہتا. اللہ کہتا ہے نافرمانی سے بچو، مگر بندہ نافرمانی کرتا رہتا ہے. کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا کہ کس قدر احسان اس پروردگار کا ہے؟ ہم ماں کی شکم میں تھے، اللہ نے ہمارے لیے ماں کے شکم میں غذا کا انتظام کر دیا، اور جب ماں کے شکم سے باہر آئے تو ہمارے لیے دودھ کی 2 نہریں اللہ رب العزت نے فراہم کر دی. تھوڑا اور بڑے ہوئے تو طرح طرح کے میوہ پھل فروٹ اور غذائیں اللہ نے ہمارے لیے مہیا کر دی. اور ان سب کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری صبح خدا کے حکم کی نافرمانی میں گزر رہی، ہماری شام اللہ کے نافرمانی میں بیت رہی، ہمارے دن اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے، ہماری راتیں اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہیں. آپ ذرا غور کریں، رشتے دنیا میں بہت ہیں. ماں باپ اولاد کا رشتہ، شوہر بیوی کا رشتہ، شاگرد استاد کا رشتہ، مرید پیر کا رشتہ، اور سب آپس میں محبت والے رشتے ہیں. لیکن اگر بار بار اولاد نافرمانی کرے تو ایک دن ماں باپ کو غصہ آتا اور پوری آبادی کو اکٹھا کر کے اعلان کرتا، یہ میرا بیٹا بہت نافرمان ہو چکا ہے، اب اس کے قول اور فعل کی میری کوئی ذمہ داری نہیں، میں اسے آگ کرتا ہوں. اور خالی خاندان اور برادری کے سامنے ہی نہیں، اخبار میں چھپوا دیا تاکہ دنیا میں ذلیل ہو جائے، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ رہے. شاگرد اگر بار بار نافرمانی کرے تو استاد مدرسے کے رجسٹر سے اس کا نام کاٹ دیتا ہے، اس کا خارجہ کر دیتا ہے. اگر مرید بار بار نافرمانی کرے تو سلسلے بیعت سے پھر اس کو نکال دیتا ہے. اگر بیوی بار بار نافرمانی کرے تو شوہر اسے طلاق دے دیتا ہے. مگر اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ نافرمانی کرتا ہے اور معاف کرنے کے لیے اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا. حدیث پاک میں ہے جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے تو اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر نزول رحمت فرماتی ہے اور صدائے رحمت دی جاتی ہے. اے میرے بندے بہت پاپ کر چکا ہے، اے میرے بندے بہت خطائیں کر چکا ہے، اے میرے بندے بہت نافرمانی کر چکا ہے. یہ رات کا وقت ہے، اٹھ جات، آنسو کے 2 قطرے بہا دے. شان کریمی تیرا آنسو چلنے کے انتظار میں ہے. اور پھر کتنا کریم وہ مولا کہ اگر اولاد نے نافرمانی کی تو ماں باپ نے سب کی نگاہوں میں ذلیل کر کے آگ کیا.
شاگرد نے نافرمانی کی، استاد نے پورے مدرسے کے سامنے رسوا کر کے اسے مدرسے سے نکالا، مرید نے نافرمانی کی تو پیر نے سارے مریدوں کے سامنے اسے ذلیل کر کے سلسلے بیعت سے خارج کر دیا۔ مگر وہ رحمان و رحیم مولا جس کی ہم رات و دن نافرمانیاں کرتے رہتے، بندوں کو معاف کرنے کے لیے اس نے دل کے اجالے کو نہیں بلکہ رات کے اندھیرے کا انتخاب فرمایا، وہ بھی پچھلے پہر کا انتخاب فرمایا کہ جب ساری آبادی سو رہی ہو، سب خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہو، تو ایک نافرمان بندہ اپنے بستر سے اٹھے، اپنی رب کی بارگاہ میں جبین نیاز خم کرے اور اپنے رب کے دربار میں توبہ کرے، تو اللہ فرماتا جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو فَأُولَئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات، میں اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کا ایسے پاک دے کر دیتا گویا اس نے کبھی کوئی خطا کیا ہی نہ ہو، اس نے کبھی کوئی غلطی کی ہی نہ ہو۔ مگر ہمیں رات کے پچھلے پہر کی نیند بہت پیاری، ہم نہیں اٹھ سکے، تو اللہ نے کہا اے میرے بندے، اگر تجھے رات کے پچھلے پہر کی نیند بہت پسند ہے تو جا، میں تجھے ایک ایسی رات دے دوں گا کہ اس میں پچھلے پہر کی قید نہ ہوگی۔ جیسے ہی سورج ڈوبے گا، جب تک دوسرے دن کا سورج نہ نکل آئے، میری رحمت و بخشش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور جانتا ہے وہ رات کون سی ہے؟ وہ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات ہے جسے لیلۃ الرحمت کہا جاتا ہے، لیلۃ البرکت کہا جاتا ہے، لیلۃ المغفرت کہا جاتا ہے۔ یہ رحمت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، نجات کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں صدائے رحمت دیتا ہے، اے پاپی بہت پاپ کر چکا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی میری رحمت کا طلبگار کہ میں اس کے لیے رحمت مہیا کر دوں؟ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں؟ جو نیک لوگ تھے انہوں نے رات کے پچھلے پہر اپنے گناہوں کو بخشوا لیا، اور جنہیں رات کے پچھلے پہر توفیق نہ ہوئی تو شعبان کی 15ویں رات میں انہوں نے مغفرت کرا لی۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ اس رات میں اللہ تعالی جہنمیوں کو جنتی بنا دیتا۔ عرب کے سارے قبیلوں میں سب سے زیادہ بکریوں والا قبیلہ بنو کلب کا ہے، جن کے پاس لاکھوں بکریاں، اور وہ لاکھوں بکریوں کا مالک قبیلہ اب ایک ایک بکری کے جسم میں کتنے بال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قبیلے کے ساری بکریوں کی بالوں کے برابر اپنے جہنمی بندوں کو بخش دیتا۔ اور بخشش و کرم کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں میدان محشر میں بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں آئے گا، رب کہے گا اے بندے میں نے تجھے سزائے رحمت دی، تو نے گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کیا؟ یہ خطا کیوں کی؟ یہ جرم کیوں کیا؟ نامہ اعمال سامنے ہوگا، وہ ایک ایک کر کے اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، کہے گا مولا یہ شاید کسی دوسرے کا نامہ اعمال ہمارے سامنے رکھ دیا گیا، یہ میرا نہیں لگتا، تو زبان پہ پہرا لگ جائے گا۔ اب ہاتھ گواہی دے گا، پیر گواہی دے گے، آنکھیں گواہی دے گی، کان گواہی دے گے، جس زمین پہ گناہ کیا ہے وہ زمین گواہی دے گی۔ بندہ جھجلا اٹھے گا تمہارے ہی عیش و آرام کے لیے میں نے یہ گناہ کے کام کیے تھے، آج تم میرے سارے گناہوں کو گنا رہے ہو۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے اب ذرا اپنے گناہوں کو گن کے بتا،
تو بندہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گن گن کے بتاتا رہے گا، مولا یہ خطا ہوئی، یہ خطا ہوئی، یہ خطا ہوئی، یہ خطا ہوئی. اور جب سارے گناہوں کو وہ گنا چکے گا تو اللہ فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیے تھے، مگر ایک مرتبہ تو نے سچے دل سے میری بارگاہ میں توبہ کر لیا تھا، اس توبہ کی برکت سے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اب جا، ہر گناہ کے بدلے میں نے تجھے نیکیاں عطا کر دی ہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بندہ مچل اٹھے گا، کہے گا مولا ابھی تو میں نے چھوٹے چھوٹے گناہ گنائے ہیں، بڑے گناہ باقی ہیں. اللہ کے پیارے رسول یہ کہہ کے مسکرائے اور فرمایا اللہ اپنے شان کے مطابق استعفا فرمائے گا اور فرمائے گا اے میرے بندے اگر تیرے بڑے بڑے گناہ باقی رہ گئے ہیں تو جا، ان بڑے بڑے گناہوں کے بدلے میں تجھے بڑی بڑی نیکیاں عطا کر دیتا ہوں. رحمت حق بہانہ می جو ہے، اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈا کرتی ہے. ایک پاپی اور مجرم بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اللہ فرمائے گا تو نے زندگی بھر نافرمانی کی، جا جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے تیرا انتظار کر رہے، جا جہنم میں داخل ہو جا. وہ چلے گا مگر چلتے چلتے مڑ مڑ کے دیکھے گا، مڑ مڑ کے دیکھے گا تو اللہ کا حکم ہوگا ہے میرے فرشتوں اس بندے کو واپس لاؤ. جب بندہ واپس آئے گا تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھے جہنم میں جانے کا حکم دیا تھا مگر تو ایسے دوڑ رہا تھا جیسے جنت کے جانے کی خوشخبری تجھ کو مل گئی ہو، اتنا تیز کیوں جا رہا تھا؟ وہ عرض کرے گا مولا پوری زندگی میں نے تیری نافرمانی کی، کبھی تیرے حکم کو میں بجا نہ لایا، اب یہ آخری حکم تھا، میں نے سوچا اس میں تاخیر نہ ہونے پائے، اس لیے میرے معبود میں تیزی سے جہنم کی طرف جا رہا تھا. بندے مگر جب جا رہا تھا تو مڑ مڑ کے دیکھ کیا رہا تھا؟ عرض کرے گا مولا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں تیری رحمت مجھے بھلا تو نہیں رہی ہے. اللہ فرمائے گا اے میرے بندے اگر میری رحمت سے تجھے اتنا ہی اعتماد اور بھروسہ ہے تو جا، اب بجائے جہنم کے جنت میں چلا جا. اے میرے فرشتوں لے جاؤ میرے اس بندے کو جنت الفردوس میں داخل کر دو. یہ شعبان کی 15ویں رات مغفرت کی رات، بخشش کی رات ہے، گھومنے کی نہیں ہے، ٹہلنے کی نہیں ہے، بچوں کو پیسے دے کے آتش بازی میں پیسہ برباد کرنے کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ ذکر و فکر کی رات ہے، تسبیح و تحلیل کی رات ہے. اس رات میں کثرت سے نیکیاں کرنی چاہیے. بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کے تعداد سے زیادہ جہنمیوں کا اللہ اس رات میں جنتی بنا دیتا. مگر کچھ ایسے پاپی ہیں، کچھ ایسے مجرم ہیں جو اس رات میں بھی بخشے نہیں جاتے. وہ کون ہے؟ جس کے دل میں کینہ ہو، اپنے کسی بھائی سے اس نے قطع تعلق کر لیا ہو اور اس نے منہ موڑ لیا ہو تو اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی. اگر کوئی مستقل ہمیشہ شراب پینے والا زنا کا عادی ہے تو اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی. اس لیے ضرورت ہے کہ یہ 15ویں رات آنے سے پہلے آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ شراب کا پیالہ سامنے رکھ کے توبہ کر رہے ہیں، مولا میں نے بہت شرابیں پی، میں توبہ کر رہا ہوں، بہت گناہ کیے میں توبہ کر رہا ہوں، اور دل میں ہے کہ توبہ کرنے کے بعد پھر مجھے یہی کرنا ہے، تو ایک مذاق ہے، ایک ٹھٹھا ہے، یہ توبہ نہیں ہے. سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بکری کے تھن سے آپ نے دودھ نکال لیا ہے اب دوبارہ اس میں واپس نہیں ڈال سکتے، ایسے ہی جس گناہ سے توبہ کرو ایسی توبہ ہونا چاہیے کہ دوبارہ وہ گناہ کبھی سرزد نہ ہونے پائے. اور جب ایسی سچی توبہ کر لو گے تو فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. کتنا کریم ہے وہ مولا. حضرت سیدی سختی بغداد شریف کے گلی سے گزر رہے تھے،
دیکھا ایک شرابی شراب کے نشے میں پڑا، اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ حضرت سیدھی سختی نے اسے اٹھایا، کلی کرائی، منہ صاف کیا، چلے گئے۔ جب ہوش آیا تو لوگوں سے کہا، لوگوں میں تو شراب کے نشے میں تھا، میرا منہ کس نے پاک کیا، کلی کس نے کرائی؟ تو جواب ملا، حضرت سیدھی سختی نے تیرا منہ پاک کیا، انہوں نے کلی کرائی۔ کہاں پوچھے گا مولا، اتنے بڑے ولی نے میرا منہ پاک کر دیا، اب دوبارہ کبھی شراب ہونٹوں سے نہیں لگاؤں گا۔ اور جب رات کا پچھلا پہر آیا تو خدا کے گھر میں پہنچ گیا، توبہ کرنے کے لیے پہنچ گیا، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کے لیے پہنچ گیا، خدا کی عبادت کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ حضرت سیدھی سختی بھی گئے، اس شرابی کو دیکھا تو عرض کیا، مولا یہ تو شرابی تھا، نمازی کیسے بن گیا؟ تو جواب ملا، ہے موسیٰ، تم نے میری محبت میں اس کا منہ پاک کیا تھا، میں نے تمہاری محبت میں اس کا دل پاک کر دیا۔ حضرت سیدھی سختی نے اب اس شرابی سے پوچھا، میاں تم تو شرابی تھے، نمازی کیسے بن گئے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا، حضور والا جب میرے پروردگار نے آپ کو بتا دیا ہے تو اب آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کتنا کریم ہے وہ مولا، کبھی توبہ کیا ہے، اس منزل پہ فائز ہو گیا کہ ایک اللہ کے ولی سے اور اللہ سے جو راز و نیاز ہو رہا اسے پتہ چل رہا۔ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئے، حضور دعا کیجئے ابر بارہ کا نزول ہو جائے۔ 70,000 آدمیوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آبادی کے باہر گئے اور وہاں پہنچ کے روئے، گر گڑائے، اللہ سے معافی مانگی اور عرض کیا، مولا ابر بارہ کا نزول کر دے، مگر بارش نہیں ہوئی۔ عرض کیا، میرے معبود یہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ تو جواب ملا، تمہارے 70,000 کے مجمع میں ایک پاپی ہے، ایک گنہگار ہے، ایک مجرم ہے جو 40 سال سے گناہوں کے ذریعے میرا مقابلہ کر رہا ہے، اس کے گناہوں کی نحوست سے میں نے بارش روک دی ہے، تم اس کو محفل سے نکال دو، ابھی تمہاری دعا قبول ہوگی، ابھی بارش ہو جائے گی۔ عرض کیا، میرے معبود مجمع 70,000 کا ہے، پاپی ایک ہے، ہم پہچانے کیسے؟ جواب ملا، پہچاننے کی ضرورت نہیں، آواز لگاؤ وہ خود بخود چلا جائے گا۔ اے میرے پروردگار، 70,000 کے مجمع تک میری آواز پہنچے گی کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا، آواز دینا تمہارا کام، آواز پہنچانا میرا کام ہے، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پاپی، اعلان فرمایا، اے مجرم، 40 سال سے گناہوں کے ذریعے خدا کو تم مقابلہ کر رہا، تیرے گناہوں کے نحوست سے بارش رک گئی، محفل سے نکل جا تاکہ ابر بارہ کا نزول ہو جائے۔ سب نے سنا، اس پاپی نے سنا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، شاید کوئی نکل رہا ہو، کوئی نہیں نکل رہا تھا۔ سمجھ گیا، ہو نہ ہو وہ پاپی میں ہی ہوں، لاؤ محفل سے نکل جاؤں تاکہ لوگوں کی پریشانی دور ہو جائے، قید سے لوگ چھٹکارا پا جائیں۔ مگر جیسے ہی نکلنا چاہا، عقل نے کہا، نادان، اگر تو نکلے گا تو یہ 70,000 کا مجمع پہچان لے گا، تو ہی وہ پاپی ہے جو 40 سال سے گناہوں کے ذریعے خدا کا مقابلہ کر رہا تھا، سب کی نظروں میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ اس لیے دل ہی دل میں خدا کی طرف لو لگایا، آنسو قطرے آنکھوں سے نکلے، اے میرے معبود، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج اگر تو میری لاج رکھ لے تو آج کے بعد میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، پاپ کے قریب نہیں جاؤں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابھی آنسو کے قطرے آنکھ سے باہر بھی نہیں آ پائے تھے کہ صاف و شفاف آسمان پہ بادل چھایا، بارش شروع ہوئی اور پوری زمین جلتھل ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، مولا ابھی تو کوئی محفل سے نکلا بھی نہیں، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ جواب ملا، اے موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اسی کی وجہ سے تو بارش نازل کر دی۔ اے میرے پروردگار، وہ کون ہے؟ ذرا ہم اس کو پہچان تو لیں
تو اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ جب وہ پاپ کر رہا تھا، گناہ کر رہا تھا، ایک مرتبہ دل سے میری بارگاہ میں توبہ کیا، میں نے اس کی لاج رکھ لی، اب میں نے اس کو رسوا ہونے سے بچا لیا، تو اب تو وہ گناہ سے توبہ کر چکا ہے، اب تو معافی مانگ چکا ہے، اب میں اسے رسوا کیسے کروں گا؟ کتنا کریم وہ مولا تھا۔ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا طریقہ تھا کہ شعبان کی 15 تاریخ آنے سے پہلے پورے شہر کے لوگوں کو جمع کرتے اور پھر کھڑے ہو کے اعلان کرتے، بھائیو اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو، کوئی قصور ہو گیا ہو تو خدا اور رسول کے لیے آپ معاف کر دو۔ آپ میں سے اگر کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں، اگر کوئی آپ کا حق میرے اوپر باقی ہے تو اسے آپ پورا کر لو۔ اور پھر پوسٹر چھپواتے تھے، اعلان کرتے تھے، جن تک میری یہ خبر نہیں پہنچی وہ اس پوسٹر کے ذریعے سن لیں، آ کے یا تو اپنا بدلہ لے لیں یا معاف کر دیں، اس لیے کہ اس رات میں سب بخشے جائیں گے، لیکن اگر کسی کا کوئی حق کسی کے اوپر ہے تو اس رات میں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت نہیں کرے گا۔ یہی وجہ آج بھی بریلی شریف میں، پیلی بھیت شریف میں شعبان کی 15 تاریخ آنے سے پہلے باپ بیٹے سے معافی مانگتا، بیٹا باپ سے معافی مانگتا، ماں بیٹی سے معافی مانگتی ہے، بیٹی ماں سے معافی مانگتی ہے، بہن بھائی سے معافی مانگتی ہے، بھائی بہن سے معافی مانگتا ہے، شوہر بیوی سے معافی مانگتا ہے، بیوی شوہر سے معافی مانگتی ہے کہ اگر کوئی جانے انجانے میں غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف کر دینا۔ آج لوگوں نے رواج یہ کر رکھا کہ واٹس ایپ کے ذریعے معافی مانگتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو جس کے بارے میں حق شبہ ہے کہ کوئی حق اس کا میرے اوپر ہے تو بجائے واٹس ایپ کے، سوشل میڈیا کے، آپ اس کو فون کیجئے، فلاں موقع پر میری زبان سے آپ کے شان کے خلاف کوئی بات نکل چکی تھی، میں اس سے معافی مانگتا ہوں، اللہ اور رسول کے لیے مجھے معاف کر دو تاکہ اس رات میں میری بخشش ہو جائے، اللہ میری نجات فرما دے۔ اس لیے مسلمانوں اگر کسی کا کوئی حق ہے تو یہ رات آ رہی ہے، اس رات کے آنے سے پہلے معافی مانگ لو۔ اور ایک عمل سن لو، شعبان کی 14 تاریخ کو مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے سورج ڈوبنے کے قریب 40 مرتبہ جو شخص لاہور چڑھائی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 40 برس کے گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پہ گئے، ایک خوبصورت چٹان نظر آئی، عرض کیا مولا یہ تو بڑی خوبصورت چٹان ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اندر کی چیز دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں مولا اگر دیکھ لوں تو بڑا کرم ہوگا، اور وہ چٹان شق ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا اللہ کی عبادت میں مصروف، بغل میں پانی کا چشمہ اور انگور کے خوشے لٹک رہے ہیں۔ اس نے پوچھا آپ کب سے یہاں عبادت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 400 سال سے میں عبادت کر رہا ہوں۔ کھاتے کیا ہے؟ جب بھوک لگتی یہ کھجور یہ انگور کا خوشہ توڑ لیتا ہوں، اور جب پیاس لگتی ہے چشمے سے پانی پی لیتا ہوں، دنیا والوں سے کوئی تعلق نہیں۔ 400 سال ہو گئے عبادت کرتے ہوئے۔ عرض کیا معبود کیا اس کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، میرے آخری پیغمبر کا امتی اگر شعبان کی 15ویں رات میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے تو میں اس کی 400 سالہ عبادت سے زیادہ اسے نیکیوں کا ثواب عطا کر دوں گا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی اگر کوئی 8 رکعت نماز نفل پڑھے فرض ادا کرنے کے بعد، اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے اور نماز پڑھ کے اس کا ثواب میری روح کو بخشے، تو جب تک میں اسے بخشوا نہ لوں گی جنت میں قدم نہیں رکھوں گی۔ مگر یہ سارے ثواب جو آپ سن رہے ہیں اس کی یہی صورت ہے کہ پہلے سچے دل سے توبہ کر لیجئے۔ یہ نہیں کہ بس آپ نے 40 مرتبہ لاہور شریف پڑھ لیا، 2 رکعت نفل پڑھ لی اور آپ کو سب ثواب مل گیا۔ سچے دل سے توبہ کر لیجئے، مولا اب تک جو جرم جو خطائیں جو گناہ ہو گئے میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ برکت والی رات آنے والی ہے، اس کے قدر کیجئے۔
اپنے بچوں کو سمجھائیے، اپنے گھر میں ذکر کی تذکرے کی اور اللہ اور رسول کے بیان کی محفلیں آراستہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس رات کی برکتوں سے ہم اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ کل انشاءاللہ سنیچر 31 جنوری ہے اور دارالعلوم مخدومیہ کے 48ویں سالانہ پیغام حق کانفرنس محلہ شیخانہ میں پرانی سبزی منڈی میں منعقد ہو رہی ہے۔ دن میں صبح 9 بجے سے لے کے شام کو 3 بجے تک خواتین کا اجلاس ہوگا، جس میں عالمہ خواتین کے بیانات ہوں گے، انہیں شرعی مسائل بتائے جائیں گے، وہاں پردے کا معقول انتظام رہے گا، اور رات میں آپ سب کے لیے جلسہ ہوگا۔ آپ خود بھی آئیے، اپنے دوست احباب کو بھی بلائیے اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی فون کر کے کہیے کہ آ کے اس جلسے میں شرکت کریں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ تو زندگی بھر آپ ہر اپنے دنیاوی کام میں مصروف رہتے ہیں، مگر یہ مقدس ساعت جو کل آنے والی، اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ذر، دین کی ایک بات سیکھ لینا، 2000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب کا کام ہے۔ تو یہ برکت والا موقع ہے، اس لیے کل آپ اپنے گھر کے خواتین کو، بچیوں کو پیغام کانفرنس جہاں منعقد ہوگی پرانی سبزی منڈی میں بھیجیں۔ صبح 9 سے لے کے شام کو 3 بجے تک وہ خواتین کے دینی اجلاس میں شرکت کریں۔ اگر کوئی شرعی مسئلہ معلوم کرنا چاہیں تو وہاں مفتیہ بھی رہیں گی، ان سے پوچھیں، عورتوں کا سوال ہوگا، عورتوں کا جواب ہوگا اور دینی باتیں بتائی جائیں گی۔ اور رات میں اکابر علماء اور مشائخ بریلی شریف سے حضور قائد ملت حضرت اقبال اور ڈاکٹر شہریار کو پورنیہ سے بلایا، ان کا موضوع ہے وجود باری تعالیٰ۔ اس موضوع پر وہ تقریر کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اس لیے کل آپ دن میں اپنے گھر کے خواتین کو بھیجیں اور رات میں آپ تشریف لائیں اور اس نوری اجلاس میں آپ شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی طرف دوڑنے کی اور دین کا جذبہ عطا فرمائے اور دین کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ اور باہر کے بہت سی دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے بسوں کو ریزرو کر لیا ہے، کئی گاڑیاں بک کر لی ہیں، وہ سب آپ کے مہمان ہوں گے۔ اور رودولی والوں کا تو چرچا الحمدللہ آس پاس کے کئی اضلاع تک رہتا ہے کہ بہت سے جلسوں میں گئے، مگر جیسی خاطر تواضع، جیسا لنگر غوث پاک، لنگر غریب نواز، لنگر شیخ العالم رودولی شریف میں ہوتا، ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اس میں بھی شرکت کیجئے اور اپنے مہمانوں کی قدر کیجئے۔ جو مہمان آئے ان کی خاطر تواضع کیجئے تاکہ واپس جانے کے بعد وہ بتائیں کہ سرکار شیخ العالم کے دیار میں ہم گئے تھے، وہاں ہماری بڑی عزت افزائی ہوئی اور یہ دین کا بڑا سنہرا موقع معلومات حاصل کرنے کا ہے۔ تو کل دن میں خواتین کو بھیجیں اور رات میں آپ لوگ خود پیغام کانفرنس میں پرانی سبزی منڈی میں آ کے شرکت کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے دینی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً 70 طلبہ اور طالبات 70 کے قریب ہیں جو قاری، حافظ، قاری، عالم اور فاضل بن رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، بہت سے طلبہ اور طالبات آپ کے قصبہ رودولی شریف کے بھی ہیں۔ اب دارالعلوم مخدومیہ کی خدمات، کلیت البنات گلشن فاطمہ کی خدمات ہمیں گنانے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ ملک سے لے کے بیرون ملک تک اس کے پڑھے ہوئے لوگ اعلان وہاں اسلام و سنیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ توفیق دے تو آپ بھی اپنے بچوں کو دینی علم سکھائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔